नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज के हमारे सबक का उन्वान है मसला तर्क रफ़ुल यदैन फ़ी सलात, नमाज में रफ़ा यदैन ना करने का बयान। देखिए, जैसा कि हमने उन्वान से पेश किया कि अपना उन्वान ऐसा रखा जाए कि जो उन्वान आपके दावा की साफ तौर पर वजाहत करे। हमारा दावा यह है कि नमाज में रफ़ा यदैन न किया जाए, तो हमारा उन्वान है तर्क रफ़ुल यदैन। बाज़ मकाम पर अपना उन्वान ऐसे पेश किया जाता है कि जिससे हमारा दावा वाज़ेह नहीं हो पाता। मसलन हमने नाव के नीचे हाथ बांधने पर गुफ्तगू करनी हो तो बाज़ मरतबा हमारे ही लोग कह देते हैं कि आज सीना पर हाथ बांधने पर गुफ्तगू होगी, जबकि उन्वान सीना पर हाथ बांधना नहीं बल्कि नाव के नीचे हाथ बांधना है। तो अपनी गुफ्तगू में जो दावा है उसका उन्वान ही ऐसा रखा जाए कि जो उन्वान आपके दावा की तायद करता हो। आज जी आमीन, ऊंची आवाज़ में आमीन कहने पर गुफ्तगू होगी, ऐसा नहीं है। हमारा दावा क्या है? आमीन बेसिर। तो उन्वान ये रखें, नमाज में आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहना। आज हमारा उन्वान है एक हाथ से मुसाफा, नहीं, एक हाथ से मुसाफा तो उनका मौक़िफ़ है ना। हमारा उन्वान ऐसा हो जो हमारा दावा जो है उसकी तायद करता हो, यानी दो हाथ से मुसाफा का बयान। बिल्कुल इसी तरह नमाज में रफ़ा यदैन पर आज बात होगी ना, बल्कि नमाज में तर्क रफ़ा यदैन पर बात होगी कि नमाज में रुकू जाते, रुकू सर उठाते और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा यदैन ना करना। इसलिए हमने जो उन्वान पेश किया, इस उन्वान को मसला तर्क रफ़ुल यदैन फ़ी सलात कहते हैं। मसला तर्क रफ़ुल यदैन फ़ी सलात में एक हमारा दावा है अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ का, और एक दावा है गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात का। अहल सुन्नत वल जमात का दावा ये हमने अपने दावा को 4 कुतुब से पेश किया है। नंबर 1 इमाम कासानी की बदायुस सनाए, नंबर 2 अल्लामा हसन बिन अम्मार मराकिल फ़लाह में, नंबर 3 तहतावी हाशत तहतावी अला मराकिल फ़लाह और फ़तावा आलमगीरी में। अहल सुन्नत वल जमात का दावा ये है कि पंजगाना नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन किया जाता है, इसके अलावा बाकी पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन न किया जाए। रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते रफ़ा यदैन करना अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ की तहकीक से ये मकरूह है और खिलाफ सुन्नत है। हमारे हज़रात की इबारात मुलाहज़ा फरमाए जो हमारे दावा को साबित करती है। नंबर 1 अल्लामा कासानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं व अम्मा रफ़ुल यदैन इंद तकबीर, जहाँ तक रफ़ुल यदैन तकबीर तहरीमा के वक्त कहने का ताल्लुक़ है, फ़लैसा, जहाँ तक नमाज में तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन कहने का ताल्लुक़ है, फ़लैसा बिसुन्नतिन फ़िल फ़राइज़ इंदना इल्ला फ़ी तकबीरतिल इफ्तिताह। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शुरू की तकबीर यानी तकबीर तहरीमा के वक्त ही सुन्नत है, इसके अलावा मसनून नहीं है। अल्लामा शरुम्बुलाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं वयुकरहु रफ़उल यदैन इंद इरादतिर रुकूअ व रफ़अ इंदना ला युफ़सिदु अला सही। हमारे नज़दीक रुकू का इरादा करते वक्त रफ़ुल यदैन करना और उससे उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना ये मकरूह है, लेकिन सही कौल के मुताबिक ये नमाज को फासिद नहीं करता। नंबर 3 अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल तहतावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वयुकरहु रफ़उ फ़ी गैर हाज़िल मवातिन, इन मवाक़े कुछ मवाक़े ज़िक्र किए, इनके अलावा रफ़ुल यदैन करना मकरूह है। फ़ला यरफ़उ यदैहि इंद रुकूअ वला इंद रफ़अ मिन्हु वला फ़ी तकबीरातिल जनाज़ति गैरिल ऊला। इसलिए रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए और नमाज जनाजा में पहली तकबीर के अलावा बाकी तीनों तकबीर में रफ़ यदैन करना ये मकरूह है।
रफ़ दैन न करे। और फतावा आलमगीरी में है, उन्होंने भी इस मकरूह लिखा है, वयुकरहु अन यफ्तरिशा ज़िराअैहि व अन यरफ़अ यदैहि इंद रुकूअ व इंद रफ़अ रअस मिन अर्रुकू। नमाजी अपने बाजुओं को सजदा में बिछाए, रुकू जाते और रुकू से सर उठाते रफ़ दैन करे, ये सारे उमूर युकरहु मकरूह हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का मौक़िफ़ सामने आया कि हमारे नज़दीक नमाज पंजगाना में सिर्फ शुरू में रफ़ुल दैन करना है, इसके अलावा बाकी मकामात पर रफ़ुल दैन नहीं करना। बाकी दो चीज़ें समझ लें अलग से, वो ये कि जब हम वितर पढ़ते हैं तो वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत से पहले तकबीर कहते हैं, ये दीगर दलाइल से साबित है। और नंबर दो, जब हम ईदैन पढ़ते हैं तो ईदैन की 6 ज़ायद तकबीरात में भी रफ़ुल दैन करते हैं, ये भी दीगर दलाइल से साबित है। तो उमूमी दलाइल से आम पंजगाना नमाज और उनके बित्तबा सुनन और नवाफिल में रफ़ुल दैन करना ये दुरुस्त नहीं, लेकिन ख़ास दलाइल से जो नमाज वितर है और इसी तरह नमाज ईदैन है उसमें रफ़ुल दैन करना ये मसनून है। हमारे बिलमुकाबिल जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं उनका मौक़िफ़ उनके मुख्तलिफ जो उलमा की इबारात हैं उनसे ये साबित है कि नमाज के शुरू में रफ़ दैन करना है, रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ुल दैन करना है। और ये रफ़ुल दैन फ़र्ज़ है या वाजिब है, और जो इसको तर्क करता है उसकी नमाज नहीं होती, यानी उसकी नमाज बातिल है और उसकी नमाज कल अदम है। ये मौक़िफ़ जो साबित हो रहा है इनके उलमा की इन तसरीहात से, मोहम्मद रईस नदवी साहब हैं, इनकी किताब है मजमुआ मकालात पर सल्फ़ी तहक़ीक़ी जायज़ा। इस किताब में उन्होंने जो लिखा है, मुतवातिर फरमान नबवी के मुताबिक बवक्त रुकू रफ़ुल यदैन मज़कूर का वाजिब व फ़र्ज़ होना साबित है, और नमाज के अंदर सिर्फ इन्हीं दो फ़राइज़ को फ़र्ज़ ना मानने और बवक्त रुकू रफ़ दैन वाला फ़र्ज़ भी अंजाम न देने के सबब सारे देवबंदिया की नमाज बातिल और कल अदम होती है। गोया रुकू को जाते और रुकू से सर उठाते रफ़ दैन कोई बंदा नहीं करता तो उसकी नमाज बातिल और कल अदम है। मसूद अहमद साहब, इनकी किताब का नाम ही खुद ये है, रफ़ुल यदैन फ़र्ज़ है। सफ़ा नंबर 31 पर लिखते हैं, मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ा करो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है। और मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ दैन करते थे, क्योंकि हुक्म फ़र्ज़ होता है, लिहाजा रफ़ दैन फ़र्ज़ है। अब इनके इस फतवा, इनके इस कौल की रूह से नमाज में रुकू जाते, सर उठाते और तीसरे रकत के शुरू का रफ़ दैन जो नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि वो फ़र्ज़ का तारिक हो चुका है। नंबर 3, ये फतावा रफ़ीकिया है, मोहम्मद रफ़ीक पसरूरी साहब। आप लिखते हैं, रुकू जाते वक्त और उठते वक्त रफ़ दैन का मसला नमाज के अरकान से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि राकिमुल हुरूफ के अकीदा के मुताबिक तारिक की नमाज ही नहीं होती। नंबर 4, मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब, सलात रसूल इनकी किताब है, लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक रफ़ुल दैन करते रहे, यानी वफ़ात तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ दैन करते रहे। देखिए, नमाज में जिन जिन मकामात की रफ़ुल दैन साबित है, एक है दवाम, एक है सबूत। महज सबूत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर ऊंच नीच में, हर उठते हुए, हर बैठते हुए और हर तकबीर के साथ साबित है। आगे इंशाअल्लाह रिवायात पेश होंगे इस पर। तो 4 रकत नमाज में हम देखते हैं कि जब इंसान शुरू नमाज में अल्लाह अकबर कहता है, तीसरी रकत के लिए जब उठता है तो उस वक्त भी रफ़ुल दैन करना साबित है। तो ये 2 रफ़ दैन हो गए। अच्छा, रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए 4 रकत नमाज में 4 रुकू हैं, तो हर रुकू में 2 रफ़ दैन है, तो 8 रफ़ुल दैन ये हो गए, 8 और 2 10।
सजदों की रफ़ दैन भी साबित है, और गैर मुक़ल्लिद उलमा में से मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने सिफ़तु सलात नबी में, और अबू हफ्स उस्मानी उनकी किताब फजलुल वदूद में उन्होंने लिखा है, पहले ने लिखा है कि 10 सहाबा से मरवी है सजदों में रफ़ दैन करना, और जो अबू हफ्स साहब हैं उन्होंने लिखा है कि 9 सहाबा से मरवी है सजदों में रफ़ दैन करना। अब सजदों की रफ़ दैन, सजदे में जब इंसान जाए रफ़ दैन करे, सजदों से सर उठाए रफ़ दैन करे, तो ये 4 रकत नमाज में 8 सजदे हैं, 8 सजदों को 2 से ज़रब दें तो 8 2 16, 10 मकामात की पहली रफ़ दैन, 16 मकामात की ये कुल 26 मकामात। फिर फ़ी कुल्ल रफ़इन व खफ़्सिन का तकाजा ये है कि एक रकत पढ़कर जब खड़ा हो दूसरी रकत के लिए तो इसमें भी रफ़ दैन करे। अच्छा, तीसरी रकत पढ़कर खड़ा हो तो इसमें भी रफ़ दैन करे। 2 ये रफ़ दैन हो गए, तो 26 और 2 कुल 28 रफ़ दैन हो गए। तो कितनी रफ़ दैन का सबूत है? 28 का। गैर मुक़ल्लिदीन कि हमने अगर दावा को देखना है तो चूंकि रफ़ यदैन 4 रकत नमाज में 28 मकामात पर साबित है, लिहाजा गैर मुक़ल्लिदों को चाहिए कि जिस तरह दावा नफ़ियन व इस्बातन होता है, इसलिए वो ऐसी दलील पेश करेंगे कि जिस दलील में 10 मकामात का सबूत हो और 18 मकामात की नफ़ी हो। हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कहकर तमाम माबूदान की नफ़ी की, इल्ला कहकर माबूद बरहक का इस्बात किया, इसको कहते दावा नफ़ियन व इस्बातन। अगर नमाज 4 रकत में 18 मकामात पर रफ़ दैन नहीं करना और 10 मकामात पर रफ़ दैन करना है, तो गैर मुक़ल्लिदीन को दलील ऐसी देनी चाहिए जिसमें 10 मकामात का सबूत हो और 18 मकामात की नफ़ी हो। नंबर 2, इन हजरात का मौक़िफ़ ये होता है कि हम कुरान और हदीस की, हमारे दलाइल कुरान और हदीस हैं। अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस, न तीसरा हाथ न तीसरी दलील। इन लोगों का ये मौक़िफ़ है। तो हम भी अर्ज करेंगे कि अगर आपके दलाइल कुरान और हदीस हैं तो फिर जो भी रिवायत आप पेश करेंगे उस रिवायत की जो तस्हीह होगी उसको सही कहना होगा। ये किसी मुज्तहिद या किसी मुहद्दिस से ना दिखाएं, क्योंकि मुज्तहिद और मुहद्दिस न कुरान है न हदीस है। आप किस से दिखाएंगे? आप कुरान से दिखा दें कि कुरान करीम में उस हदीस की तस्हीह हो, या आप खुद हदीस मुबारक में दिखा दें कि फ़लाँ हदीस हमने पेश की है, फ़लाँ हदीस मुबारक से ये हमारी हदीस सही करार पाती है। तो दूसरा, हम उनसे मुतालबा जो करते हैं और ये उनके दावा के ऐन मुवाफिक है कि अपनी दलाइल को कुरान और हदीस से साबित करें सही। नंबर 3, ये हजरात इस रफ़ दैन को फ़र्ज या वाजिब कहते हैं, तो हदीस मुबारक में सराहतन लफ्ज़ दिखा दें कि रुकू जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकत के शुरू का रफ़ दैन ये फ़र्ज है या वाजिब है। ये अल्फाज दिखा दें, क्योंकि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आपका दावा है कि हम हर चीज़ कुरान और हदीस से साबित करते हैं, तो हदीस में या कुरान करीम में सराहतन फ़र्ज या वाजिब के लफ्ज़ दिखा दें। नंबर 4, आप देखें चौथी जो इबारत हमने पेश की है मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब की। मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक रफ़ दैन करते रहे। तो सराहत के साथ ये हजरात वफ़ात तक रफ़ दैन के अल्फाज दिखा दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात तक रफ़ दैन किया है। और इन्होंने कहा नमाज बातिल और कल अदम होती है। सराहतन हदीस में दिखा दें कि जो इन मकामात की रफ़ दैन नहीं करता उसकी नमाज बातिल और कल अदम है। बस बिस्मिल्लाह करके जो भी रिवायत पेश करें उस रिवायत में ये 5 बातें दिखाते जाएं तो वो आपकी दलील बनती जाएगी। अगर आपका दावा ये हो और आपकी दलील इस दावा को साबित न करे तो वो दलील आपकी दलील शुमार नहीं होगी। मजीद हम आगे अर्ज करेंगे, लेकिन ये मैंने 5 बातें आपसे अर्ज की हैं कि ये गैर मुक़ल्लिदीन के दावा का खुलासा है, इसलिए वो जो भी दलील पेश करें तो वो दलील इस दावा के मुताबिक होनी चाहिए। अगर दलील दावा के मुताबिक ना हो तो आप क्या कहते हैं कि दलील की दावा से मुताबिकत नहीं है, दलील साबित नहीं कर रही और दावा बहुत बड़ा है, लिहाजा ये दलील अपने दावे के मुवाफिक ना होगी। खैर, अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का जो मौक़िफ़ है रफ़ दैन के तर्क के मुतालिक वो आपके सामने आ चुका। अब हम पेश करेंगे
دلائل اہل سنت والجماعت۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اپنے دلائل ہو جائیں، اگلی نشست میں پھر غیر مقلدوں کے دلائل کا تجزیہ ہو جائے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 1 اور 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہا جاتا ہے؟ خشوع کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح باادب کرنا، ساکت کر دینا اللہ کے سامنے کہ بے جا حرکات انسان نہ کرے، یہ اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ اور اس کی جو تفسیر ہے، دو تفاسیر ہیں۔ نمبر 1 پہلی تفسیر ہے ترجمان القرآن مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر مطبوع ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس سے۔ امام مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اس تفسیر کو روایت کیا ہے۔ اس تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون مخبتون متواضعون۔ اخبات کہتے ہیں ساکت کھڑے ہو جاتے ہیں، متواضعون تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا۔ یہ کامیاب مومن وہ ہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں ولا شمالا، اور نہ ہی نماز میں بائیں دیکھتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نہ ہی نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس تفسیر سے ثابت اور یہ بات واضح ہے اصول کی کتابوں میں، خصوصاً المستدرک علی الصحیحین میں امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا صحابی جو نزول قرآن کے وقت موجود تھا، اگر وہ کسی آیت کی تفسیر کرے تو وہ تفسیر حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نزول قرآن کے وقت موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر کا بہت بڑا علم حاصل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم سکھا اور انہیں دین میں سمجھ بوجھ اور فقہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کرنا یہ خشوع اور خضوع کے موافق ہے۔ اس پر جو اشکال اور جواب ہے ہماری فائل میں موجود ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ تفسیر نمبر 2 تفسیر سمرقندی میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، آپ نے اس کی جو تفسیر کی ہے، خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے، الا فی التکبیرۃ الاولی، مگر پہلی تکبیر میں۔ تو پہلی تکبیر میں رفع دین کرنا اور باقی تکبیرات میں رفع دین نہ کرنا یہ خشوع والی نماز ہے، جو تابعی حضرت حسن بصری نے اس کی تفسیر پیش کی۔ احادیث مرفوعہ میں جو پہلی حدیث ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ دیکھیے یہ جو دلیل ہے کتاب العلل میں امام دارقطنی رحمہ اللہ سے منقول ہے، آپ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ان علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے اور پھر ثم لا یعود، پھر آپ علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ یہاں ایک مختصر سا اشکال سمجھ لیں۔ اشکال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے، اس روایت کی جو سند ہے، اس روایت کی سند کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد جس محدث نے اس روایت کو ذکر کیا، امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہم نے بیان کی ہے، یہ روایت دراصل موقوف ہے،
یہ روایت موقوف ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، یہ نبی علیہ السلام تک مرفوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے عبد الرحیم بن سلیمان، عبد الرحیم بن سلیمان نے اس روایت کو مرفوعاً ذکر کیا، یعنی نبی علیہ السلام کا عمل بتایا، اور ابو بکر النحشلی ان سے ایک جماعت ثقات نے روایت کیا اور انہوں نے اس روایت کو موقوفاً ذکر کیا۔ اعتراض کیا ہوا کہ ابو بکر النحشلی سے جو جماعت ذکر کر رہی ہے وہ اس کو موقوفاً ذکر کر رہی ہے کہ حضرت علی کا عمل ہے رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحیم بن سلیمان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ روایت مرفوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، لہذا موقوف اور مرفوع میں جب ترجیح ہے، تعارض پیدا ہو گیا ہے، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ترجیح کس کو دیں گے؟ ترجیح ہم دیں گے موقوف کو، یعنی اس حدیث کو آپ مرفوع نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل مبارک ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو اشکال بڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اشکال بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اصول حدیث میں قاعدہ ملتا ہے کہ اگر کوئی راوی کسی روایت میں متن میں یا سند میں کسی اضافہ کو بیان کر دے اور وہ راوی ثقہ ہے، اسے کہتے ہیں زیادت ثقہ۔ اگر کوئی اضافہ بیان کر دیتا ہے اور اضافہ بیان کرنے والا ثقہ راوی ہے تو اس ثقہ راوی کی بات کو قبول کرتے ہوئے اضافہ کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی راوی ایک جماعت ثقات سے ایک الگ مضمون بیان کرتا ہے اور وہ مضمون جماعت ثقات کے مخالفت میں بیان کرتا ہے، اب اس ثقہ راوی کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دو باتیں سامنے آئی، ایک ہے زیادت ثقہ اور ایک ہے مخالفت ثقات۔ زیادت ثقہ قابل قبول ہے اور مخالفت ثقات قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیں، مرکز اہل سنت والجماعت کی مسجد میں نماز پڑھائی ہے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم علیہ، استاد جی نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا لی ہے تو اب دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک جماعت یعنی دو چار بندے یہ کہتے ہیں کہ آج نماز پڑھائی ہے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے، اور بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، استاد جی نے نماز نہیں پڑھائی، نماز پڑھائی تھے مثلا مفتی محمد عاطف حنفی صاحب نے، آواز ان کی مل رہی تھی استاد جی کے ساتھ تو لوگوں نے سمجھا کہ بڑے استاد جی ہیں۔ اب ایک آدھ بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھائی ہے بڑے استاد جی نے، اور پوری جماعت باقی کہتی ہے کہ نماز پڑھے مفتی محمد عاطف صاحب نے۔ اب اس ایک بندے نے روایت بیان کرنے میں باقی جماعت کی مخالفت کی ہے، اسے کہیں گے مخالفت ثقات۔ اس صورت میں اس بندے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، نماز پڑھائی ہے بڑے استاد جی نے، یہ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں بڑے استاد جی نے، اور جماعت بھی کہتی ہے بڑے استاد جی نے۔ البتہ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، استاد جی نے پہلی جو رکعت تھی اس میں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھا، اور دوسری رکعت میں انہوں نے عما یتساءلون کا دوسرا رکوع پڑھا۔ پہلی جماعت اس بات کی وضاحت نہیں کرتی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو ان مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے، کیا یہ بات باقی جماعت کے مخالف کہی ہے یا ایک زائد بات کہی ہے؟ ایک زائد بات کہی ہے۔ زائد بات کہی ہے، ان کی مخالفت نہیں کی۔ مخالفت کب ہوتی کہ وہ کہتے کہ فلاں صورت پڑھی ہے اور یہ کہتے کہ فلاں پڑھی ہے، یہ نہیں کیا۔ تو پہلی صورت میں مخالفت ثقات ہے، دوسری صورت میں مخالفت ثقات نہیں ہے بلکہ زیادت ثقہ ہے، ایک اضافی چیز بیان کی ہے۔ تو اصول محدثین ہے کہ زیادت ثقہ قابل قبول ہوتی ہے، چاہے سند میں ہو چاہے متن میں ہو۔ اب اس سوال کا جواب سمجھے۔ دیکھیے، ایک جماعت ابو بکر النحشلی سے روایت کرتی ہے اس کو موقوف، اور عبد الرحیم بن سلیمان ایک راوی کا اضافہ کر کے اس کو مرفوع بیان کر رہے ہیں۔ تو مرفوع بیان کرنا یہ جماعت ثقات کی مخالفت نہیں ہے بلکہ سند میں ایک راوی کا اضافہ ہے، تو یہ زیادت ثقہ ہے اور زیادت ثقہ قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا موقوف اور مرفوع میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح مرفوع کو دیں گے۔ نمبر 2، خود
محدثین نے یہ اصول بھی بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمُحَقِّقِ الْمُحَدِّثِينَ. صحیح طریقہ حضرات اصولیین کا ہے، فقہا کا ہے، امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محقق محدثین کا ہے، انہ یحکم بالرفع والاتصال، کہ جب مرفوع میں اور موقوف میں، متصل میں اور منقطع میں اختلاف ہو جائے تو اب مرفوع اور متصل کو ترجیح دیں گے، لأنہا زیادت ثقۃ، اس لیے کہ یہ زیادت ثقہ ہے اور زیادت ثقہ قابل قبول ہوتی ہے. اشکال جواب سمجھ گئے؟ دلیل نمبر 2 دیکھیے، یہ دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ سنن نبی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے اور ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، یعنی اسے اصحاب سنن ثلاثہ نے ذکر کیا ہے. معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، اور یہ مرکزی روایت ہے احناف کے عمل پر. روایت کیا ہے؟ روایت سنن نسائی میں باب و ترک ذالک میں موجود ہے. اسی طرح امام ترمذی نے ایک اور باب رخصت فی ترک ذالک میں، اور امام نسائی نے باب رخصت فی ترک ذالک، اور امام ترمذی نے باب رفع الیدین عند الرکوع میں اس کو ذکر فرمایا ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس رحمہ اللہ، یہ امام حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ ظاہر ہے لوگوں نے کہا پڑھ کر دکھائیں. قال، آپ نے فرمایا، فقام، حضرت ابن مسعود کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، آپ نے صرف شروع میں رفع دین کیا، پھر آپ نے اس کا اعادہ نہیں فرمایا. یہ روایت ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمل کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی اور اس کو صلاۃ الرسول فرمایا، اس صلاۃ الرسول میں صرف شروع کا رفع الدین ہے، باقی مقام کا رفع دین آپ نے نہیں فرمایا. یہ احناف کے موقف پر ایک مضبوط دلیل ہے کہ صرف شروع میں رفع الدین کرنا ہے اور باقی مقام پر رفع دین نہیں کرنا. اور یہی روایت آگے بھی ہے. اس روایت میں جو سند ہے یہ تغلیباً یعنی اکثر راوی اس کے بخاری مسلم کے ہیں. دلیل نمبر 3 یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. دلیل نمبر 4 یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہاں ایک بات سمجھیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو اس روایت کو ذکر کیا تو امام ترمذی نے ایک عنوان قائم کیا تھا. عنوان تھا باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف شروع میں رفع دین کیا، اس کا باب. اس سے پتہ چلا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم کیا، یعنی اس روایت کو ترک رفع دین کی دلیل انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور یہ باب کئی ایک نسخوں میں موجود ہے، اور بعض نسخے آپ اپنی فائل ذرا دیکھیں گے تو اس کے آخر میں بھی ہم نے ذکر کر دیے ہیں کہ ان مخطوطات میں بھی یہ عنوان موجود ہے. یہاں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیں، اس روایت کو جب آپ پیش کریں تو غیر مقلدین مختلف اعتراض کرتے. پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیر ثابت قرار دیا. یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو آپ لوگ غیر ثابت روایتیں پیش کرتے ہیں. اور یہ جرح کہاں پر کھڑی ہے؟ خود ترمذی میں موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے ہے صفحہ 7 پر. قد ثبت حدیث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے صراحتاً فرمایا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ثابت نہیں ہے، تو غیر ثابت روایتوں کو آپ لوگ عمل کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کا جواب، پہلی بات تو یہ ہے
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی قابل اعتماد ہیں، ان میں ضعیف راوی کوئی نہیں۔ جب سند بالکل ٹھیک ہو، راوی ثقہ ہوں، تو بلا دلیل اور بغیر کسی علت کے اس روایت پر یہ جرح کرنا کہ غیر ثابت ہے، اسے کہتے ہیں جرح مبہم اور جرح غیر مفسر۔ اور جرح مبہم اور جرح غیر مفسر یہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اگر جرح غیر مفسر کو قابل قبول مانا جائے تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ ثابت نہیں ہے تو کیا آپ اس کو غیر ثابت مانیں گے؟ تو جب اس روایت کے راوی سارے ثقہ اور قابل اعتماد ہیں تو جرح مبہم اور جرح غیر مفسر قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ دوسری اور اہم بات ذرا آپ نے سمجھنی ہے، دیکھیے اس کو ذرا اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس جرح کو جس شخص نے نقل کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سند کو ذکر کیا۔ وہ سند صفحہ 7 پر اعتراض نمبر 1 میں کھڑی ہے۔ حدثنا بذالک احمد بن عبدۃ العاملی قال حدثنا وهب بن زمعہ عن سفیان بن عبد الملک۔ سفیان بن عبد الملک نے امام عبداللہ بن مبارک سے اس جرح کو نقل کیا۔ سفیان بن عبد الملک یہ امام عبداللہ بن مبارک کے پہلے دور کے شاگرد ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ شاگرد اکبر ہیں، پہلے دور کے شاگرد۔ اچھا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے خود اسی روایت کو ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے سنن نسائی میں۔ آپ ذرا آئیں صفحہ نمبر آ جائیں، فائل کا صفحہ نمبر 5 ذرا دیکھیں۔ یہاں دیکھیں دلیل نمبر 2 لکھا ہے، روایت کی سند دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، آگے قال حدثنا عبداللہ بن المبارک۔ یہ جو سنن نسائی میں روایت موجود ہے، اس روایت کو کون نقل کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک۔ اور عبداللہ بن مبارک کے کون سے شاگرد نقل کر رہے ہیں؟ سوید بن نصر۔ اچھا، اب ذرا اشکال کا جواب سمجھیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی دور میں اس روایت پر اشکال تھا، اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر یہ جرح کر دی تھی کہ یہ غیر ثابت ہے۔ اور یہ جرح آپ نے اپنے بڑے شاگردوں کو جو پہلی عمر کے تھے، اور وہ پہلی عمر کے شاگرد کون ہیں؟ پہلی عمر کے شاگرد وہ ہیں سفیان بن عبد الملک، آپ نے ان کو لکھوا دی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک عرصہ کے بعد جب آپ نے یہ روایت معلوم کی، جب یہ روایت آپ کے علم میں آئی، تو آپ نے اپنے آخری عمر کے شاگرد کو لکھوا دی، جس کا نام ہے سوید بن نصر المروزی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے دیکھا اعتراض نقل کرنے والا شاگرد پہلے دور کا ہے، روایت نقل کرنے والا شاگرد آخری دور کا ہے، تو اب ترجیح کس کو دی جائے گی؟ پہلے دور والے شاگرد کو یا آخری دور والے شاگرد کو؟ آخری دور والے کے شاگرد کو۔ اب معلوم ہوا کہ ان کے اس جرح کرنے میں اور ان کے خود روایت کرنے میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ پڑھاتے ہیں، اور آج ہے 2025، آپ مدرس ہیں کسی مقام پر، 2025 میں آپ قطبی پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، آپ کو ایک سخت اشکال تھا، آپ نے اپنے شاگردوں کو لکھوا دیا کہ بھائی یہ مقام میں نے حل تو کر دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مقام پر یہ عبارت غلط ہے، عبارت غلط ہے۔ خیر، آپ پھر 2035 میں اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، 2035 میں آپ کے پاس قطبی کا ایک ایسا نسخہ آیا جس میں عبارت ویسی تھی جیسی آپ نے کہی ہے۔ آپ نے اپنے اس وقت کے شاگردوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میں کہتا تھا واقعتاً یہ ٹھیک ہے، لہذا اب اشکال نہیں رہا۔ اب آپ نے وہ صحیح نسخہ طلبہ کو پیش کر دیا۔ اب کوئی بندہ دونوں باتیں پیش کرے، دیکھو آپ کے استادوں نے تو اس اشکال کیا تھا، تو جس بندے کے سامنے جو باتیں ہوں گی دونوں وہ کہے گا کہ اشکال کیا تھا لیکن 2025 میں کیا تھا۔ جو طلبہ 2035 میں استاد صاحب کے پاس پڑھ کر گئے تھے ان کو بلا اعتراض صحیح بات لکھوا دی تھی، لہذا آخر عمر کے شاگرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اس اصولی بات سے ثابت ہوا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جرح فرمائی ہے وہ جرح پہلے دور کی ہے،
اس لیے ناقابل قبول ہوگی، روایت آخری دور کی ہے اس لیے قابل قبول ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ کہ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اور ایک نسخہ میں صحیح حسن صحیح قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خود امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس روایت پر کی جانے والی جرح کو قابل اعتماد تصور نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر یہ روایت مجروح ہوتی تو اتنے بڑے محدثین اس روایت کی تصحیح نہ فرماتے۔ صفحہ نمبر 9 پر جواب نمبر 4 دیکھیں۔ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کئی محدثین نے صحیح قرار دیا یا حسن قرار دیا، چنانچہ امام ترمذی نے فرمایا حسن، اور ایک نسخہ میں ہے حسن صحیح۔ امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغدادی نے کتاب العلل میں فرمایا اسنادہ صحیح۔ ابن حزم کہتے ہیں صح خبر ابن مسعود المحلہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے۔ اور علامہ فاسی رحمہ اللہ نے بیان الوہم والایہام میں فرمایا والحدیث عندی لعدالت رواۃ اقرب الی الصحہ، یہ حدیث چونکہ اس کے راوی عادل ہیں اس لیے صحت کے زیادہ قریب ہے میرے نزدیک۔ امام زیلعی رحمہ اللہ نے فرمایا والرجوع الی صحت الحدیث لورودہ عن الثقات، چونکہ یہ روایت ثقہ راویوں سے مروی ہے اس لیے اس روایت کو صحیح قرار دینے کی طرف رجوع کریں گے۔ امام عینی رحمہ اللہ فرماتے قد صح۔ علامہ شوق نموی نے آثار السنن میں فرمایا وہو حدیث صحیح۔ علامہ محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ، آپ نے نیل الفرقدین جو رفع الیدین کے باب میں آپ نے ایک رسالہ لکھا، اس میں فرمایا رواہ الثلاثۃ وہو حدیث صحیح۔ 3 بندوں نے اس کو روایت کر، 3 سے مراد ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، ان تینوں اصحاب سنن نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا مزے کی بات، خود غیر مقلدین کے علماء نے، جو ان کے محقق علماء ان کے بقول سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ چنانچہ ترمذی کی ایک شرح لکھے 3 جلدوں میں، احمد محمد شاکر مصری غیر مقلد نے، وہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابن حزم وغيرُهُ من الحفاظ، اس حدیث کو ابن حزم اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اور یہ حدیث صحیح ہے، وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بِإِلَّا، اور جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس میں کوئی وجہ ضعف نہیں ہے۔ اور مشکات 3 جلدوں میں چھپی ہے، ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق سے، انہوں نے اس روایت کی تحقیق جو حواشی میں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، حق بات یہ ہے کہ روایت صحیح ہے، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شرط مسلم، اور اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس روایت پر علامہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک اشکال پیش کیا ابن مبارک رحمہ اللہ کا، وہ اشکال درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ بس یہاں تک ہم اپنی بات روکتے ہیں، آگے اشکال جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔